جی دوستو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبدالباسط۔ گزشتہ روز یعنی 22 جون کے دن یو این سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا جس میں یونائٹڈ نیشنز اسسٹنس مشن ان افغانستان اناما کی رپورٹ کو ڈسکس کیا گیا، اور اس تقریب اور اس اجلاس سے جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر، انہوں نے بھی ورچوئل خطاب کیا، اور ان کا جو ان کی اسپیچ تھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ گو کہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2-3 جو پہلو ہیں اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں۔ خاص طور پہ پیراگراف جو ہے 4 سے لے کر 8 تک جو ان کی تقریر کا حصہ ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو بھارت ہے وہ انٹرا افغانستان جو ڈائلاگ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے جو پارٹیز ہیں اس ڈائلاگ میں وہ گڈ فیتھ میں مذاکرات کریں گی اور دکھائیں گی کہ واقعی امن چاہتے ہیں افغانستان میں، اور یہ ہے کہ انڈیا ویلکم کرے گا کوئی بھی جنون پولیٹیکل سیٹلمنٹ اگر ہو، اور خاص طور پہ ایک مستقل جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، اور وہ بھارت اس کو سپورٹ کرے گا، اور یہ اگر یہ یو این اس میں لیڈنگ رول لے تو ایک بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ابھی تک اچیومنٹ ہوئی ہیں پچھلے 15-16 سال میں، اگر وہ خاص طور پہ جو آئین بنا ہے، جمہوری آئین بنا ہے افغانستان کا، اور خواتین کے حقوق، بچوں کے اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی جو کچھ ڈیولپمنٹس پروگرس ہوئی ہے افغانستان میں، اس کو بھی پریزرو ہونا چاہیے ہر صورت میں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو افغانستان میں امن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دہشت گردوں کو سیف ہیونز ملتی ہیں اور سینکچوریز ملتی ہیں وہ نہ ملیں، وہ بھی ڈسمینٹل ہونی چاہیے۔ اور یقیناً ان کا اشارہ پاکستان کی طرف بھی تھا، گو کہ پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن اشارہ بھارت پاکستان کی طرف ہوتا ہے جب اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ اور اب انہوں نے ایک اور ٹرم یوز کی کہ ٹیررسٹ سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کیا جائے۔ ٹیررسٹ سپلائی چینز، یہ ایک انٹرسٹنگ ٹرم انہوں نے نہیں نکالی ہے۔ اکانومی تو ہم نے گلوبل سپلائی چینز پڑھی ہیں، لیکن ٹیررسٹ سپلائی چینز دیکھیے نا جو ذہن ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اور پھر جو ہے کہ بھارت دہشت گردی کو کنڈیمز، کوئی زیرو ٹالرنس ہے ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز انکلوڈنگ اٹس کراس بارڈر ون، وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی طرف اشارہ ہے۔ پھر it is equally important to ensure that the territory of Afghanistan is not used by terrorist groups to threaten or attack any other country۔ اب یہ ایک نئی لائن بھارت نے لی ہے، پہلے تو اس قسم کی بات وہ نہیں کرتے تھے، پہلے تو یہی کہتے تھے کہ جو نیبرز ہیں وہ جو ہیں افغانستان میں سیف ہیونز، اور وہاں پہ جو خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اکثر کہا کرتے تھے، بھارت کا یہی ایک مانترا ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ افغانستان کی ٹیریٹری استعمال نہ ہو۔ چلیں شکر ہے جی، ہماری بات بھی انہوں نے مان لی۔ پاکستان کا بھی یہی ہمیشہ سے رہا ہے کہ افغانستان میں سینکچوریز ہیں، اور وہاں سے طالبان، تحریک طالبان پاکستان ہوں یا BLA ہو، PRA ہوں، اس قسم کی جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے کالعدم، ان کو بھارت استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو اب ایک بات تو اچھی ہوئی کہ انہوں نے یہ بات مان لی کہ افغانستان کی ٹیریٹری یوز نہ ہو۔ یقیناً وہ تو پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ بات US کے پرسپیکٹو سے کر رہے تھے، اور ویسٹرن دنیا کے کہ داعش اور القاعدہ وغیرہ کی جو لوگوں کو کچھ خدشات ہیں کہ شاید طالبان کے آنے سے ان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو نیٹ ورکس ہیں، ان کو تقویت ملے گی، تو وہ اس کی طرف اشارہ بنیادی طور پہ کر رہے تھے۔ اور یہ ہے کہ پھر ہم اکنامک ریکنسٹرکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور پھر وہ بات وہی کرتے ہیں کہ افغانستان کو پورا جو ٹرانزٹ کے حقوق ہیں، ٹریڈ ٹرانزٹ کے حقوق وہ پورے دینے چاہیے۔ وہ بات بنیادی طور پہ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان جو واگا
بارڈر ہے وہ نہیں کھول رہا افغانستان، تاکہ بھارت افغانستان کو ایکسپورٹ کر سکے تھرو واگا بارڈر. تو سنا یہی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ان کی اسپیچ تھی دہشت گردی کے حوالے سے. اب قطر میں بھارت کے کچھ آفیشلز کی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں طالبان کے ساتھ. گو کہ ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شاید ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن قطر نے بہرحال یہ کہا ہے کہ ہم نے ملاقاتیں کروائی ہیں، اور بھارت نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ قطر میں، کیونکہ 2 اسٹاپ اوور جے شنکر نے خود بھی کیے وہاں پہ، ان کے فارن منسٹر اور پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں پچھلے 1 ہفتے میں، اور پھر زلمے خلیل زاد جو ہیں امریکہ کے جو ہیں اسپیشل انوائے فار افغانستان، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو ملاقات تو افغانستان، بھارت و طالبان کے درمیان ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کے دن صدر اشرف غنی اور عبداللہ جو ریکنسیلیشن ہائی کونسل جو ہے افغانستان کی، اس کے چیئرمین ہیں، وہ واشنگٹن جا رہے ہیں اور ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے صدر بائیڈن سے. اب صدر بائیڈن، اور مین وائل پینٹاگون نے کہا ہے کہ پہلے تو خیال یہ تھا کہ شاید 4 جولائی کو ہی تمام فوجوں کا انخلاء ہو جائے، لیکن پینٹاگون کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ اب اگر وہ دیکھیں گے، کیونکہ وائلنس بہت بڑھ گیا ہے، اور جو یونائٹڈ نیشنز مشنز کی جو اسسٹنس مشن ان افغانستان کی رپورٹ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ 1 مئی کے بعد سے وائلنس بہت بڑھ گیا ہے. اور ہم بھی خبریں آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ طالبان نے بہت سے ضلعوں پہ قبضہ کر لیا ہے، بلکہ جو تاجک کے ساتھ جو انٹری، جو بارڈر ایریا ہے افغانستان تاجکستان کا، وہاں انٹری پوائنٹ جو ہے اس پہ بھی ان کا کنٹرول ہو گیا ہے. تو اب جو ہے پینٹاگون نے کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا انخلاء کو تھوڑا سا اس کی رفتار میں کمی کر سکتے ہیں، کہ صورتحال کو، زمینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے پروسیس. پہلے تو بہت جلدی میں تھے، لیکن 11 ستمبر تک تو بھارت ان اینی کیس انہوں نے نکلنا ہی ہے. اور بڑا واضح طور پینٹاگون نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اب نکلنا تو پڑے گا. ممکن ہے کہ ہم 4 جولائی کو نہ نکلیں، لیکن 11 ستمبر کو فوجیں وہاں پہ نہیں ہوں گی، اور پھر افغان سیکیورٹی فورسز کو خود ہی اپنی حفاظت کرنی پڑے گی، لیکن ہم ساری اسسٹنس کریں گے. اب میرا اپنا، پہلے تو ہم سب جانتے ہیں کہ طالبان جنگ بندی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن پریشر ان پہ اب بلڈ ہو رہا ہے طالبان پہ. تو ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ طالبان کچھ عرصے کے لیے، 1 ماہ کے لیے یا 2 ماہ کے لیے جنگ بندی پہ ایگری کر جائیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد اس وقت یہی ہے کہ اس طریقے سے کہ تمام جو ہیں بیرونی فوجیں وہ افغانستان سے نکل جائیں، اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے اپنی کارروائیاں پورے زور و شور کے ساتھ کریں. اب دیکھنا یہی ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں طالبان جنگ بندی پہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. شاید یہ ممکن لگتا ہے کہ شاید ہو جائیں، تاکہ جو پروسیس ہے انخلاء کا وہ وہ مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ فل تھروٹل جو ہے وہ حملے کریں افغان گورنمنٹ پہ. اور جو اشرف غنی اور عبداللہ کا جو وزٹ ہو رہا ہے واشنگٹن یا وائٹ ہاؤس میں، جو ان کی ملاقات ہوگی، اس کا مقصد بنیادی اب معلوم نہیں کیا ہے، لیکن یقینی طور پہ اشرف غنی اور عبداللہ ان سے کہیں گے، صدر بائیڈن سے، کہ آپ اس پروسیس کو ذرا سلو کریں، تاکہ ستمبر تک اور پریشر بلڈ کریں طالبان پہ، تاکہ ایک کوئی ایگریمنٹ سا ہو جائے. ایگریمنٹ ہو بھی گیا تو کوئی اس کی خاص وقت نہیں ہوگی. ہم اس سے پہلے ہی بہت سے ایگریمنٹس دیکھتے رہے ہیں افغانستان کے معاملے میں، تو وہ ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. اور اب تو طالبان کو بڑا اچھا ایک پریٹیکسٹ ہی مل گیا ہے کہ جو یو ایس ہے اس نے خود بھی جو ہے 29 فیبرری 2020 کا جو ایگریمنٹ تھا طالبان اور یو ایس کے درمیان، اس کی بہت سی خلاف ورزیاں کی ہیں. ابھی تک طالبان کے بقول ان کے بہت سے جنگی قیدی ہیں وہ رہا نہیں کیے افغان کی حکومت نے. تو یہ سارے معاملات ہیں اس وقت جو کہ اس پروسیس کو مشکل ہی بنا سکتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ طالبان 1 ماہ یا 2 ماہ کے لیے جنگ بندی پہ بھی ایگری کر جائیں، لیکن کسی معاہدے کی طرف نہ جائیں.
اور ایک جنرل اعلان کر دیں. پچھلے دنوں عید پہ انہوں نے 3 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ جنگ بندی ہوئی تھی. تو یہ ممکن ہے. تو آنے والے دن انٹرسٹنگ ہیں. دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ملاقات ہوتی ہے اس سے کیا نکلتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.